وضو ہے یا نہیں، وسوسہ آئے تو کیا کریں؟ اگر کوئی شخص مغرب کی نماز کے لیے آیا، اب یاد نہیں کہ وضو ہے یا نہیں، تو ایسی صورت میں یقین کی طرف جائے۔ مطلب یہ کہ یقین کو اختیار کرے، یعنی اس بات کا اس کو یقین ہے کہ میں نے عصر کی نماز کے لیے وضو کیا تھا، اب اس چیز میں شک ہے کہ وضو ہے یا نہیں، لہٰذا یقین کو تھام کر اسی وضو سے نماز مغرب پڑھ لے، وسوسے کی طرف نہ جائے۔ وضو میں اگر وسوسے آتے ہوں تو وضو سے پہلے 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو انشاءاللہ وسوسے نہیں آئیں گے۔ اگر نماز میں وسوسے آتے ہوں تو نماز شروع کرنے سے قبل 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو انشاءاللہ نماز میں وسوسے سے محفوظ رہے گا۔ جو شخص صبح 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے تو شیطان پورے لشکر سمیت بھی اس پر حملہ کرے تو بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ سورہ ناس پڑھنے سے بھی وسوسے دور ہوتے ہیں۔ شیطان کہاں سے وسوسے ڈالتا ہے؟ مسلم شریف میں ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے کچھ حضرات سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے پوچھنے لگے کہ ہم اپنے دلوں میں ایسے خیالات محسوس کرتے ہیں کہ انہیں بیان کرنا بہت بڑا گناہ معلوم ہوتا ہے۔ فرمایا کیا تم نے یہ بات پائی ہے؟ عرض کیا ہاں۔ فرمایا یہ کھلا ہوا ایمان ہے۔ معلوم ہوا کہ برے خیالات اور وسوسوں کا آنا یہ ایمان والا ہونے کی دلیل ہے۔ ایک شخص پہلے سنی صحیح العقیدہ تھا، بعد میں وہ بد مذہب ہو گیا۔ بد مذہب ہونے کے بعد وہ ایک سنی صحیح العقیدہ عالم دین کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ جب میں آپ کے مسلک پر تھا نمازوں میں بہت وسوسے آتے تھے، مگر جب سے میں نے آپ کا مسلک چھوڑا ہے میری نماز میں کوئی وسوسہ نہیں آتا، بہت سکون سے نماز پڑھتا ہوں۔ ان عالم دین نے جواب دیا، چور وہاں چوری کرتا ہے جہاں مال ہوتا ہے، اسی طرح شیطان وہاں وسوسے ڈالتا ہے جہاں ایمان ہوتا ہے۔ جب تو سنی صحیح العقیدہ تھا تیرے پاس ایمان کی دولت تھی، شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور تیری نماز خراب کرتا تھا۔ اب جب کہ تیرے پاس ایمان کی دولت نہیں، تو بد عقیدہ ہو گیا، اس لیے شیطان تجھ پر حملہ نہیں کرتا۔ بخاری و مسلم میں ہے، راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے خون کے ٹھکانوں میں گردش کرتا ہے۔ مسلم شریف میں ہے، راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان پانی پر اپنا تخت بچھاتا ہے، پھر اپنے مختلف لشکروں کو لوگوں میں فتنہ ڈالنے کے لیے بھیجتا ہے۔ ان میں قریب تر درجے والا وہ ہوتا ہے جو بڑا فتنہ گر ہو۔ ان میں سے آ کر ایک کہتا ہے کہ میں نے فلاں فتنہ پھیلایا، ابلیس کہتا ہے کچھ نہیں۔ پھر اور دوسرا آ کر کہتا ہے میں نے فلاں کو اس وقت تک نہ چھوڑا جب تک کہ اس میں اور اس کی بیوی میں جدائی نہ ڈال دی۔ ابلیس اسے اپنے پاس بٹھاتا ہے اور کہتا ہے تو نے بہت اچھا کام کیا۔ حضرت اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے خیال ہے کہ فرمایا اسے چمٹا لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے وسوسوں سے محفوظ فرمائے۔ جتنا آگے شیئر کریں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔